ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ثنا اور آمنہ مزے سے گول گپے کھانے میں مگن تھی۔ حاجی چاچا کے گول گپے بے حد مزے کے ہوتے تھے۔ چاچا چٹپٹے گول گپے بنا کر پلیٹ بھرتا جاتا اور چھوٹا لڑکا پلیٹ ہمارے سامنے رکھتا جاتا۔ وہ تو جب بل ہمارے سامنے آیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم 4 درجن گول گپے کھا چکے ہیں۔ ہم نے آنکھیں گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب باری اپنے اپنے پرس کنگھالنے کی تھی۔ ثنا نے اپنے ہاتھ اٹھا کر ہمارے سامنے لہرا دیے، یعنی وہ تو اپنا پرس ہی نہیں لائی تھی۔ اس کے پاس پیسے ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے فٹافٹ آمنہ کے کاندھے پر لٹکے بدرنگ پرس کا جائزہ لیا۔ یقیناً اس میں سے 150 نکل ہی آئے گا۔ قیاس کرتے ہوئے میں نے اپنے پرس کی تلاشی لی۔ میرے پاس کچھ پیسے تو پڑے ہی تھے، پر ہاتھ سے تلاشی لینے کے بعد بھی کچھ برآمد نہ ہوا، تو میں نے پرس کو مزید چیر کر سر اندر گھسا کر اچھی طرح تسلی کی۔ پرس بالکل خالی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کل تو میں نے کچھ پیسے بیچ میں ڈالے تھے۔ لگتا تھا کہ اسی منحوس زاہد نے پھر میرے پرس سے پیسے چرائے ہیں۔ خیر، اب کیا کر سکتے تھے؟ میں نے آمنہ کے ہاتھ کی جانب نظر دوڑائی، جس میں ایک مڑا 50 کا اور ایک مڑا توڑا 10 کا نوٹ پڑا تھا۔ یعنی اتنے پیسوں میں تو کام نہیں ہونے والا تھا۔ چاچا اب ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اگر پیسے نہ دیے تو ہمیشہ کے لیے چاچا کے گول گپے سے محروم ہو جانا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے آمنہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور سامنے کی دکان میں جا گھسی، جبکہ وہ مجھے آوازیں دیتی رہی۔ اسے لگا ہوگا کہ میں اپنی جان بچا کر نکل رہی ہوں، جبکہ میں تو پیسوں کا بندوبست کرنے جا رہی تھی۔ سامنے کپڑے کی دکان پر ساجد کام کرتا تھا، جو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا۔ 1-2 بار میں بھی بدلے میں مسکرا دیتی۔ آج اسی مسکراہٹ کی قیمت چکانی تھی اسے۔ شیشے کا دروازہ کھول کر اندر جانے کے بجائے میں نے اسے وہیں سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میرا اشارہ دیکھتے ہی وہ سر کے بل دوڑ آیا۔ دراصل گول گپے تو ہم نے کھا لیے، پر بل دینے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ میں نے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڈی نکالی اور چند سو چاچا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ان کو 2 درجن شاپر میں بھی ڈال دے چاچا، کہتا وہ مسکراتا ہوا دکان میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی سہیلیوں کی جانب دیکھا تو وہ آنکھیں نکال کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر ہم تینوں ہی ہنس دیے۔ میرا نام سمیرہ ہے اور ہم 7 بہنیں تھیں۔ میں سب بہنوں میں چھوٹی مگر سب سے تیز تھی۔ اماں ابا نے ہم بیٹیوں کو ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا اور بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائن لگا لی۔ بڑے ہونے پر اماں ابا کو بیٹیوں کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی اور ایک کے بعد دیگرے سب کی چھوٹی عمروں میں ہی شادیاں کرتے رہے۔ جہاں جیسا رشتہ ملا بس بیٹیوں کو رخصت کرنے کی۔ میں اور حمیرہ ہم 2 ہی رہ گئی تھیں، باقی سب شادی شدہ بال بچوں والی تھی۔ میں بچپن ہی سے اپنی سب بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا اماں سے ضرور پوچھتا کہ یہ تمہاری سمیرہ کس پر چلی گئی، اور اماں جھٹ سے جواب دیتی مجھ پہ ہی گئی ہے۔ یہ تو میرا رنگ روپ فکروں سے جل گیا، ورنہ بچپن اور جوانی میں تو میں بھی ایسی ہی گوری چٹی ہوا کرتی تھی، جبکہ پوچھنے والی کبھی اماں کی بات پر یقین نہ کرتی۔ میں جتنی گوری چٹی تھی اتنی ہی شوخ اور چنچل بھی تھی۔ مجھے باتیں بنانے اور اپنا بنانے کا فن بخوبی آتا تھا۔ دیکھنے والا مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا اور میں نے بھی اپنی صورت کا خوب ہی فائدہ اٹھایا۔ مجھے دوستیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ خاندان میں تو میری بہت سی لڑکوں سے دوستیاں تھیں ہی۔ خاندان سے باہر بھی میں نے بہت سے لڑکے اپنے پیچھے لگا رکھے تھے۔ میرا ابا ایک فیکٹری میں چوکیداری کیا کرتا تھا۔ مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن برے بھی نہیں تھے۔ گزر بسر ہو ہی جاتی تھی، لیکن اپنے شوق پورے کرنے کے لیے مجھے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے تھے۔ میں بھی 16 کی ہی ہوئی تھی کہ ابا کو میری شادی کی فکر پڑ گئی، جبکہ حمیرہ میرے سے 1 سال ہی بڑی تھی۔ ابا چاہتا تھا کہ میری اور حمیرہ کی ایک ساتھ شادی کر کے اس آخری بوجھ سے بھی سبکدوش ہو جائے، جبکہ میں کیا چاہتی تھی یہ تو ابا کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ میں کسی گھر کی دیوار پر چڑھی انگوروں کی بیل سے کچے انگور توڑنے میں مگن تھی۔ میری دونوں سہیلیاں نیچے کھڑی تھیں۔ میں انگور توڑ کر ان کی طرف پھینکتی اور وہ پکڑتی جاتی۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور میری دونوں سہیلیوں نے دوڑ لگا دی۔ مجھے ایک لمحے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر میں بھی ننگے پاؤں ہی دوڑ لگا دی، جبکہ میرے جوتے وہیں پر پڑے رہ گئے۔
کچھ دور آگے جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں جوتے وہیں چھوڑ آئی ہوں، تو میں رک گئی، مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے جوتے اٹھا کر اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم تینوں سہیلیاں سر جوڑ کر کھڑی تھی کہ اب جوتے کیسے حاصل کریں۔ ظاہر ہے میں ننگے پاؤں تو واپس نہیں جا سکتی تھی۔ آمنہ نے دروازے پر دستک دی تو کوئی نوجوان باہر نکلا۔ آمنہ نے اس کو انگور واپس پکڑاتے ہوئے کہا، اپنے انگور لے لیں اور ہمارے جوتے واپس کر دیں۔ اس نے آمنہ کے پیروں کی طرف دیکھا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے جوتے تو آپ کے پاؤں میں ہی ہیں۔ آمنہ نے اسے بتایا کہ وہ میری سہیلی کے جوتے ہیں، تو اس نے کہا پھر اپنی سہیلی کو ہی بھیجیں، اور دروازہ کھٹ سے بند کر دیا۔ آمنہ انگور چباتی واپس آئی اور بتایا کہ کوئی اکھڑو اپنی ضد پر اڑا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں ننگے پاؤں کھڑی تھی اور وہ جوتے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میں تن فن کرتی آگے بڑھی اور دروازے پر زوردار دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ کوئی بہت ہی خوبرو نوجوان سامنے موجود تھا، جو بھویں اچکا کر اور ہاتھ سینے پر لپیٹ کر بولا، جی فرمائیے، جبکہ میں سب فرمان بھول چکی تھی۔ فر بولنے والی لڑکی کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ میری اماں جو مجھے اتنا چپ دیکھ لیتی تو بے ہوش ہی ہو جاتی، کیونکہ وہ تو میرے سامنے اکثر ہاتھ جوڑا کرتی تھی کہ چپ بھی ہو جایا کر کبھی، پر میں کبھی چپ نہیں ہوتی۔ میری بہنیں میرا مذاق اڑایا کرتی تھیں کہ یہ تو سوتے میں بھی بولتی رہتی ہے۔ اماں کہتی کہ ضرور اس نے چڑیا کا جھوٹا پانی پیا ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چڑیوں کا جھوٹا پانی جس بچے کو پلا دو وہ جلدی اور صاف بولنا شروع کرتا ہے۔ میرا دماغ یہ سب سوچنے میں مصروف تھا اور میری بولتی بند تھی۔ وہ میرے جوتے، میں نے ہاتھ سے اپنے ننگے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس نے اشارہ کرتی میری انگلی اور پھر میرے ننگے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے جلدی ہی غائب کر دیا، اور ہمارے انگور کہ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں اس کے ہاتھ پر سارے کے سارے انگور رکھ دوں، جبکہ میرا انگور واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو ہم نے کھا لیے، اب پیٹ سے نکل کر تو نہیں دے سکتے۔ میری بولتی واپس آ چکی تھی۔ میرے جوتے واپس کریں، نہیں تو میں پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ لکھوا دوں گی۔ کیا کہا آپ نے؟ اب کی بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ آپ جوتوں کی رپورٹ لکھوانے پولیس اسٹیشن جائیں گی؟ تو میں بھی اپنے انگور چوری ہونے کی رپورٹ لکھوا دوں گا۔ اب وہ محسوس ہو رہا تھا، خدا کی پناہ، انگور بیچارے لٹکے لٹکے بے حال ہو رہے تھے۔ اگر ہم نے 2-4 دانے توڑ ہی لیے تو آپ کی جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ میں ہاتھ نچا نچا کر بولی، 2 ہفتوں سے روزانہ 2-4 دانے توڑنے سے بیچارہ گنجا ہونے کے قریب ہے، اس کی بھی میری طرح ہاتھ نچائے۔ ہم نے تو نہیں توڑے، پہلے کوئی اور توڑتا رہا ہوگا، ہمیں کیا معلوم۔ میری سہیلیاں بھی بحث ہوتی دیکھ کر نزدیک آ گئیں، اور وہ بھی دو بدو بحث کرنے میں مشغول تھیں۔ میں آپ تینوں کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پوری شرافت سے میرے جوتے واپس لا کر میرے پاؤں کے سامنے رکھ دیے۔ میں جوتے پہنتے ہی چلتی۔ کچھ دور آگے جا کر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی بھی سینے پر ہاتھ باندھے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ شکریہ نہیں بولیں گی؟ مجھے پلٹتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ کس بات کا؟ میرے ہی تو جوتے ہیں، گفٹ تو نہیں کیا آپ نے۔ میں یہ کہہ کر تیزی سے اپنی سہیلیوں کے برابر ہو لی۔ گھر میں آج خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ اماں نے زاہد کو آگے لگایا ہوا تھا، وہ پنکھے صاف کرنے میں مصروف تھا اور ساتھ گنگنا رہا تھا۔ اس کو گنگناتا دیکھ کر میرا دل مزید جل گیا۔ تم تو اپنی چونچ بند کرو، اسے ڈانٹ کر میں اماں کو ڈھونڈنے لگی۔ اماں پتہ نہیں کون سے کونے میں جا چھپی تھی۔ ابا کے کسی دوست نے کوئی رشتہ بتایا تھا جو آج دیکھنے کے لیے گھر آ رہے تھے۔ فی الحال ایک رشتہ ملا تھا، چونکہ حمیرہ بڑی تھی لہٰذا اس کی باری پہلے آنی چاہیے تھی، پر اماں ابا کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ہی ان سے ملیں، ہم دونوں میں سے جو بھی ان کو پسند آ گئی اس کی شادی پہلے کر دیں گے، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ حمیرہ اور میرے میں سے انہوں نے مجھے ہی پسند کرنا تھا۔ حمیرہ مجھ سے بالکل برعکس تھی، اس کا رنگ گندمی تھا جبکہ قد بھی مجھ سے چھوٹا تھا۔ ویسے تو قبول صورت تھی، مگر میرے سامنے اس کی دال نہ گلتی تھی۔ جو چیز اس کو مجھ سے ممتاز کرتی تھی وہ اس کا سلیقہ تھا۔ وہ نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ عادات و اطوار اور فطرت میں بھی مجھ سے مختلف تھی۔ بہرحال پہلی نظر میں تو لوگ شکل و صورت ہی دیکھتے ہیں، نہ کہ سلیقہ اور عقل، لہٰذا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ لوگ مجھے پسند نہ کر لیں
ابا کے دوست بھی ابا کی طرح کے ہی ہوں گے اور ان کے رشتہ دار بھی ابا کی طرح کم حیثیت والے، جبکہ مجھے تو کسی امیر آدمی سے شادی کرنی تھی۔ میں نے اماں کو منانے میں اپنا پورا زور لگا دیا کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں گی، جبکہ اماں تھی کہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں غصے میں بلکاتی کمرے سے باہر نکلی تو حمیرہ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر چونک گئی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ میں اماں کو مناتے ہوئے حمیرہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول گئی تھی۔ شاید اس نے سن لیا ہوگا۔ خیر، مجھے اپنی فکر پڑی تھی۔ میں اسے نظر انداز کرتی باہر نکل گئی۔ میں آمنہ کے گھر جا کر چھپ گئی اور رات تک وہیں چھپی رہی۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مہمان اب تک چلے گئے ہوں گے تو میں آمنہ کو لے کر گھر چلی گئی۔ آمنہ کو اس لیے ساتھ لے کر گئی تاکہ ابا اسے دیکھ کر مجھے زیادہ نہ ڈانٹے۔ اماں ابا خوش تھے کیونکہ انہیں حمیرہ پسند آ گئی تھی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، جبکہ حمیرہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ بھلا اس کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے حمیرہ کا رونا سمجھ نہ آیا۔ وہ سادہ سی تھی، نہ تو اس کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی تھی نہ دولت میں، تو پھر رو کیوں رہی تھی؟ کہیں تو شادی کرنی ہی تھی۔ خیر، گھر میں شادی کے ہنگامے اور رونق کا مزہ آئے گا، میں یہی سوچ کر خوش تھی۔ میری سہیلی آمنہ کی شادی تھی اور اس کا رشتہ اس کے بچپن میں ہی اس کے تایا زاد سے طے تھا۔ وہ سعودیہ ہوتا تھا، آج کل پاکستان آیا تو گھر والوں نے ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں روزانہ ہی خریداری کے لیے اس کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ چونکہ میں بھاؤ تاؤ بہت اچھے سے کر لیتی تھی اور دکاندار مجھے دیکھ کر قیمت کم کرتے تھے۔ اماں کو آمنہ کی طرف جانے کا بتا کر میں گھر سے نکلی تو سامنے وہی لڑکا دکھائی دیا جس نے میرے جوتے چرائے تھے۔ میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر میں آگے بڑھی تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ میرا گھر کون سا ہے۔ اس کا نام شاکر تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر کا رہائشی تھا، جبکہ یہاں کام کے سلسلے میں موجود تھا۔ وہ گھر اس کی خالہ کا تھا جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی خالہ ملک سے باہر ہوتی تھی۔ ہم دونوں سارے راستے باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے آمنہ کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میری اور شاکر کی اکثر کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی۔ آمنہ کی شادی کے سلسلے میں مارکیٹ آنا جانا رہتا تو کہیں نہ کہیں مجھے شاکر دکھائی دے جاتا اور وہ ہمیں کبھی چاٹ تو کبھی آئس کریم کھلاتا۔ ہمارے کے رشتے کی بات آگے بڑھ گئی تھی۔ اماں ابا لڑکا دیکھنے گئے تو انہیں لڑکا پسند آیا۔ لڑکے کی اپنی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، جبکہ حمیرہ کا منہ بن گیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ میاں کی گائے کسی رشتے سے انکار کرے گی، پر وہ صاف صاف انکار کر چکی تھی۔ ابا کہاں اس کے انکار کو ماننے والا تھا۔ ابا نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی، جبکہ حمیرہ آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ لڑکے والے جمعے کی شام کو حمیرہ کو انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ اگلے دن ابا نے لڑکے کو انگوٹھی پہنانے جانا تھا۔ میں بھی خوب تیار ہو کر ساتھ ہو لی۔ اماں ابا کے ساتھ بس میں آئی تھی۔ باقی سب بہنوں کو بارات پہ ہی ساتھ لانا تھا، کیونکہ ان کے درجن بھر بچوں سے میرے ساتھ ساتھ ابا کی بھی جان جلتی تھی۔ ہم خیر و عافیت سے رسم ادا کر کے واپس آ گئے تھے۔ ابا کا ارادہ اگلے مہینے شادی کرنے کا تھا۔ ابا میں نیا شوشہ چھوڑ رہا تھا کہ میرا اور زاہد کا رشتہ کر دیا جائے اور پھر ہم دونوں بہنوں کی ایک ساتھ ہی شادی ہو جائے گی۔ مجھے ابا کے اس فیصلے پر افسوس سے زیادہ غصہ تھا۔ زاہد میرے ماموں کا لڑکا تھا۔ میری ممانی شادی کے 1 سال بعد اچانک فوت ہو گئی تھی۔ جب زاہد بمشکل 1 ماہ کا تھا تب اسے اماں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ماموں تب حیات تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے روز آیا کرتے تھے۔ جب زاہد 8 سال کا تھا تو سڑک کے ایک حادثے میں ماموں کی بھی وفات ہو گئی۔ تب سے زاہد ہمارے گھر کا مستقل مکین بن گیا تھا۔ اماں کو تو وہ پیارا تھا ہی کیونکہ ان کے مرحوم بھائی کی نشانی تھی، پر اس نے اپنی فرما برداری سے ابا کو بھی اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ ابا اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے اور گھر کے ہر فیصلے میں شامل کیا کرتے۔ یوں تو وہ بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، پر مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ شکل و صورت کا بھی ٹھیک ہی تھا، پر مجھے تو کوئی شہزادہ چاہیے تھا جو میری طرح حسین ہو، اور وہ مجھے شاکر کی صورت میں مل بھی چکا تھا۔ میں زاہد کو منہ پر انکار کر چکی تھی کہ سوچنا بھی مت کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم ابا کو خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو۔ مگر زاہد نے مجھے ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کیوں انکار کروں؟ شادی تم کو نہیں کرنی تو تم خود ہی انکار کرو۔ اگر انکار کی ہمت نہیں تو ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کی ڈٹائی پر حیران تھی۔ ہمت تو میرے میں بہت تھی،
پر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس مینڈک کو چھوڑوں گی نہیں، اپنا بدلہ ضرور لوں گی۔ حمیرہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے کے قریب ہی تھیں کہ حمیرہ کے ہونے والے سسرال سے فون آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں حمیرہ کے بجائے سمیرہ پسند ہے، لہٰذا آپ حمیرہ کے بجائے سمیرہ کا رشتہ کر دیں۔ ابا کو ان کی بیتو کی بات سن کر بے حد غصہ آیا اور ابا نے یہ رشتہ ہی ختم کر دیا۔ اب حمیرہ کافی پرسکون تھی۔ حمیرہ کا رشتے ختم ہونے سے میرے اور زاہد کے رشتے کی بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ آمنہ کی شادی کے بعد سے میرا بازار آنا جانا بند ہو گیا، جبکہ میری سہیلی ثنا بھی دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ اب مجھے شاکر سے ملنے میں مشکل کا سامنا تھا، کیونکہ گھر سے نکلنے کے لیے کوئی تو بہانہ چاہیے تھا۔ لہٰذا میں نے سلائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ آمنہ کے محلے میں ایک آنٹی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی اور وہ سکھایا کرتی تھی۔ میں اماں کے ساتھ جا کر ان سے بات کر آئی۔ اب میں وقت سے پہلے نکلتی اور شاکر کے گھر جا پہنچتی۔ ہم خوب باتیں کرتے۔ شاکر میرے کھانے کے لیے مزے مزے کی چیزیں منگواتا۔ وہاں سے میں کبھی سلائی سیکھنے چلی جاتی اور کبھی ویسے ہی گھر آ جاتی۔ شاکر اور میری اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ اب شاکر اکثر میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتا، کبھی میں اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتی۔ ایک دوپہر موسم بڑا سہانا تھا، باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں ہم دونوں ہی بہک گئے اور ہر حد پار کر گئے۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر چکی تھی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، اپنے کپڑے ٹھیک کر کے شاکر سے نظریں ملائے بنا اس کے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہم دوبارہ ملے تو میں نے شاکر سے رشتہ بھیجنے کی بات کی، جبکہ وہ ٹال گیا۔ اب میں اکثر ہی شاکر پر زور دیتی کہ رشتہ بھیجو، پر وہ ٹال مٹول سے کام لیتا۔ مجھے اس کی نیت پر شک ہونے لگتا تو وہ کمال مہارت سے میرا شک دور کر دیتا۔ مجھے لگنے لگ جاتا کہ اس سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں۔ ادھر ابا میرا اور حمیرہ کا رشتہ ڈھونڈنے میں لگا تھا، ادھر شاکر تھا کہ رشتہ ہی نہیں بھیج رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے گری گری سی تھی۔ مجھے لگا شاید کمزوری ہو گئی ہے، پر میں تو ضرورت سے زیادہ ہی کھاتی تھی، پھر کمزوری کیسے ہو سکتی تھی؟ میں پریشان تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے اندر کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں حاملہ نہ ہو گئی ہوں۔ میں ڈر کے مارے ڈاکٹر کے پاس نہ گئی، پر آخر میں کب تک بچتی؟ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ میری ایک دوست نرس تھی، میں اس کے پاس جا پہنچی۔ اس نے میرا معائنہ کیا، میرا شک درست تھا، میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہ میرا دوسرا ماہ تھا۔ مجھے لگا آسمان میرے سر پر گر گیا تھا۔ میں چکر کھا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں اپنی نرس دوست کی جتنی منتیں کر سکتی تھی کی۔ میں نے کہا وہ یہ بچہ ضائع کرنے میں میری مدد کرے، مگر وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس کے مطابق اب کافی وقت گزر چکا تھا اور ایک معصوم کی جان قتل کرنا کسی طور مناسب نہیں، اور حمل ضائع کرنے سے میری اپنی جان کو خطرہ تھا۔ وہاں سے واپسی پر میں فوراً شاکر کی طرف گئی، اس کو اپنے حاملہ ہونے کا بتایا۔ یہ خبر سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہا تھا کہ شادی کر کے اس بدنامی سے بچا جا سکے جو میری اور میرے ماں باپ کی ہونے والی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے شہر جا کر اپنی اماں سے بات کرے گا اور انہیں رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ مجھے کچھ تسلی ہو گئی۔ اس مسئلے کا حل شادی ہی تھا۔ شاکر اپنے شہر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس کی طرف سے پلٹ کر کوئی خبر نہ آئی۔ الٹیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور الٹی تھی کہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ میں بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ شاکر پلٹ کر نہ آیا اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا گھر کون سے شہر میں ہے۔ اب مجھے اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچنا تھا۔ میں اماں سے اپنے منہ سے تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری شادی کریں، رشتہ ڈھونڈنے میں بھی کافی وقت لگ جانا تھا۔ ابا کو پتہ چلتا تو وہ تو مجھے مار ہی ڈالتا اور شاید بدنامی سے بچنے کے لیے خود کو بھی ختم کر لیتا۔ پورا مہینہ میں نے شاکر کا انتظار کیا، مگر وہ پلٹ کر نہ آیا۔ وہ مجھے اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ مجھے جلد از جلد اس کا کوئی حل سوچنا تھا، کیونکہ یہ بات میں زیادہ عرصہ نہیں چھپا سکتی تھی۔ میں شاکر کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کام میں اتنی دیر نہیں ہو سکتی، پھر بھی وہ واپس نہیں آیا تھا، تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ دھوکے باز تھا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور میں نے اس پہ عمل درآمد کرنے کا سوچا۔ آدھی رات کو سب لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ میں اپنے بستر سے نکلی، میں نے حمیرہ پر ایک نظر ڈالی، وہ بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ میرا رخ زاہد کے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے زاہد کو جا کر جگایا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ کیا ہوا۔
میں نے اسے کہا حمیرہ کی طبیعت خراب ہے، میرے ساتھ چلے۔ میں اور حمیرہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ وہ پریشان ہو کر جلدی سے اٹھا اور بغیر چپل پہنے ہمارے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ حمیرہ کے بستر کی طرف گیا تاکہ اس کی طبیعت کا اندازہ لگا سکے۔ میں نے دروازے کی اندرونی کنڈی لگا دی اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں دروازے کے سامنے ایسے کھڑی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ حمیرہ بھی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی حیران تھی۔ حمیرہ کے اٹھتے ہی میں نے کنڈی کھول دی اور باہر کی طرف بھاگی، اور اماں جو سامنے سے آ رہی تھی اس سے جا کر لپٹ گئی، جبکہ میرے پیچھے زاہد بھی کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اماں کے کان میں گھس کر زاہد کا نام لیا اور رونا شروع کر دیا۔ زاہد کو ابھی تک صورتحال سمجھ نہیں آئی تھی، یا شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ اسی اثنا میں ابا بھی وہاں پہنچ گیا۔ اماں نے ابا کے سامنے زاہد کا نام لیا تو ابا نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، اس کے چہرے پر 2 تھپڑ جڑ دیے۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور زاہد کو ابا نے اسٹور میں بند کر دیا۔ اگلی صبح میں نے اماں کو ساری تفصیل سنا دی کہ کس طرح سے زاہد نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ابا بہت غصے میں تھا کہ اس بے غیرت کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ جس پیالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کرنے چلا ہے۔ اسے اتنی جوانی چڑھی ہے تو سیدھے طریقے سے نکاح کیوں نہیں کرتا؟ ابا چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا۔ شام کو جب ابا واپس لوٹا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ ابا نے بتایا کہ سمیرہ اور زاہد کا ابھی نکاح ہوگا۔ ابا نے زاہد کو اسٹور سے باہر نکالا اور نکاح خواہوں کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے ابا کو کہا کہ وہ سب سچ نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ ابا نے کہا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ خدا کرے گا۔ میں نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم میرے فیصلے سے انکار نہیں کرو گے۔ وہ ابا کی دل سے عزت کرتا تھا، ابا کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس نے نکاح نامے پر چپ چاپ دستخط کر دیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کی تو لاٹری نکل آئی، مجھ سے نکاح کر کے اس کو کیا اعتراض ہونا تھا بھلا؟ میں کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں تھا۔ اتنی عجلت میں نکاح اسی صورت ہی ممکن تھا۔ اماں نے میرا سامان اٹھا کر زاہد کے کمرے میں پہنچا دیا اور میں بستر پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، پر وہ کمرے میں نہیں آیا۔ آخر کب تک نہیں آئے گا؟ میں سونے لیٹ گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ زاہد باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور زاہد کے پیچھے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ زاہد نماز سے فارغ ہوا تو جائے نماز لپیٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں اس کے رویے سے پریشان تھی۔ اس کی ناراضگی نہ جانے کب ختم ہونی تھی، پر اگر وہ میرے نزدیک ہی نہ آیا تو میرے پاس میرے حاملہ ہونے کا کیا جواز ہونا تھا؟ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں زاہد کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی کہ کسی طرح وہ میرے قریب آ جائے۔ اس کے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کرتی۔ وہ کپڑے استری کرنے کھڑا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ سے لے لیتی۔ وہ جوتے پہنتا تو میں پالش نکال کر جوتے پالش کرنے لگ جاتی۔ پر میری ساری محنت ضائع جا رہی تھی۔ وہ ساری رات کمرے سے باہر ہی گزار دیتا، دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ اس نے کبھی غور سے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک رات دروازے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زاہد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی کمرے سے باہر نکلا ہو۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ سامنے کے بڑے کمرے سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں آگے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمیرہ زاہد کے شانے پر سر ٹکائے رو رہی تھی، جبکہ وہ اسے چپ کروانے میں مگن تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تقریباً چیخ کر کہا۔ تو یہ تھی جس کی وجہ سے تم مجھے نظر انداز کرتے رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے میرے شوہر کے ساتھ آدھی رات کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیسی بہن ہے تو جو اپنی ہی بہن اور اس کے شوہر کے بیچ میں آ رہی ہے؟ اب میرا رخ سمیرہ کی طرف تھا۔ بس کر دے بس۔ سمیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ ایک بار آدھی رات کو ہنگامہ کر چکی ہے، اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تیرا پول سب کے سامنے کھول دوں گی۔ میں حیران تھی۔ شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا مجھ سے آنکھیں دکھا رہی تھی، اور میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آ رہی، بلکہ بیچ میں تو تم ہم دونوں کے آئی ہو۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ میں اور زاہد تو نہ جانے کب سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، شاید ہمیشہ سے ہی، جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک دوسرے کے سوا کسی کو نہ سوچا۔
تمہیں یاد ہے جب بھی میرا کوئی رشتہ آتا تھا تو میں کیوں رو رو کر برا حال کر لیا کرتی تھی؟ زاہد کی محبت کی وجہ سے۔ میں زاہد کے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی بھلا؟ اور جب ایک بار میری منگنی ختم ہوئی تھی تو وہ بھی اس لیے کیونکہ زاہد نے لڑکے کو اجنبی بن کر فون کیا تھا کہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، لہٰذا انہوں نے میرے بجائے تمہارا رشتہ مانگ لیا۔ میں نہیں جانتی تم نے یہ سب کیوں کیا، کیونکہ تم تو زاہد کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ زاہد اس سب میں بے قصور ہے۔ یقیناً اس سب میں تمہارا اپنا ہی کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تم نے اتنی گہری چال چلی۔ میں حیران تھی مجھے آج تک یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، میں تھی ہی اتنی خود غرض، میں نے اپنے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ نتیجہ بھی تم خود ہی بھگتو گی۔ اب کہ زاہد بولا تھا میں تمہیں کبھی نہیں اپنا سکتا، لہٰذا کسی بھول میں مت رہنا۔ جو ناٹک تم نے کیا ہے بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی سب کو اس کے بارے میں بتا دو۔ زاہد اور سمیرہ وہاں سے جا چکے تھے جبکہ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی، میری اپنی چال ہی میرے پہ الٹی پڑ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ زاہد مجھے جلد ہی اپنا لے گا اور میں اپنے ہونے والے بچے کو زاہد کا نام دے پاؤں گی، پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ میری جسمانی تبدیلی سے جلد ہی سب کو اندازہ ہو جانا تھا کہ میں حاملہ ہوں، اور زاہد اور سمیرہ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ زاہد کا بچہ نہیں ہے۔ وہ میرا راز کیوں راز رکھیں گے؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو چکا تھا۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں اپنی اسی نرس دوست کے پاس معائنے کے لیے گھر سے نکلی۔ اس کے گھر کے قریب مجھے شاکر دکھائی دیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ کمینے دھوکے باز، تمہیں شرم نہ آئی مجھے برباد کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے بھرے لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آس پاس کے لوگ میرا تماشا دیکھیں۔ کون سا دھوکہ دے دیا میں نے تمہیں؟ اسے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے میرے ہاتھ جھٹکے۔ تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ میں حلق کے بل چیخی۔ میری ماں شادی کے لیے راضی نہیں، وہ بہت پرسکون تھا۔ جب شادی نہیں کرنی تھی تو وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے ساتھ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، تم صرف مجھے الزام نہیں دے سکتی۔ میں خاموش کھڑی اس کی سرد مہری کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاکر ہے جو ہر پل میری محبت کا دم بھرتا تھا۔ میں حیران نظروں سے اسے تک رہی تھی، پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بربادی تو میری ابھی شروع ہوئی ہے، انجام تو ابھی باقی تھا۔ شاکر نے اپنی جیب سے نکال کر ایک لفافہ مجھے تھمایا اور چلتا بنا۔ میری ذہنی کیفیت اس وقت انتشار کا شکار تھی۔ میں وہ لفافہ پکڑے اپنے دوست کے گھر گھس گئی۔ میری نرس دوست میرے لیے پانی لینے گئی تب میں نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس میں میری اور شاکر کے ساتھ نازیبا تصاویریں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی ویڈیو سے وہ تصاویریں بنائی گئی ہیں۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ویڈیو کب بنائی گئی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاکر نے وہاں خفیہ کیمرے لگا رکھے تھے اور اس نے یہ منصوبہ پہلے سے ہی بنا رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے کھانے میں کچھ ایسی چیز بھی ڈال کر کھلائی ہو جس سے میں خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر بیٹھی۔ میں کتنی آسانی سے شاکر کا شکار بن گئی تھی۔ میں ایک خود پسند لڑکی تھی جسے اپنی عقل اور چالاکی پر ہمیشہ گھمنڈ رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں لڑکوں کو بیوقوف بنا کر ان سے کھانے پینے کی چیزیں اینٹ کر خود بھی موجیں اڑاتی تھی اور اپنی دوستوں کو بھی مزے کراتی تھی، جبکہ میں یہ سمجھ نہ پائی کہ وہ دراصل کسی اور موقع کی تلاش میں ہوتے تھے۔ اتنی سی عمر میں ہی میں ایک شخص کا بچہ پیٹ میں لیے اس کی بلیک میلنگ کا نشانہ بن چکی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتی تھی؟ شاکر سے دھوکہ ملنے کے باوجود میں نے اماں ابا زاہد اور سمیرہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور زبردستی زاہد سے نکاح کر لیا، پر دھوکے کا یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شاکر ایک اور دھوکے کے ساتھ میرے سامنے حاضر تھا۔ میری نرس دوست پانی لائی تو مجھے سر ہاتھوں میں دیے بیٹھے دیکھا، جبکہ وہ تصاویر سامنے ہی کھلی پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بھی حیران تھی۔ تو نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا بے غیرت نکلے گا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا اور وہ بھی میرا عاشق ہی تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرے گا۔
میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے برباد تو کر ہی چکا تھا، اب مزید معلوم نہیں کیا چاہتا تھا۔ میں جو بڑی جلدی ہر مسئلے کا حل نکال لیا کرتی تھی، اب خالی دماغ لیے بیٹھی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جا کر کسی نہر میں چھلانگ لگا دوں اور اس اذیت سے جان چھڑواؤں جو میں جھیل رہی تھی۔ میں نے کئی گھنٹے ادھر ہی بیٹھی ہواؤں میں گھورتی رہی۔ میرے میں اتنی سکت بھی نہ رہی تھی کہ میں اٹھ کر اپنے گھر جا سکوں۔ میری دوست میری حالت دیکھ کر مجھے تسلی اور دلاسے دیتی رہی۔ اس نے میرے گھر پیغام بھیجوا دیا کہ سمیرا میرے ساتھ ہے۔ مجھے کافی دیر سمجھاتی رہی، اس کے سمجھانے سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ میں شاکر کے گھر کے سامنے موجود تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میں جو یہاں ہرنی کی طرح چھلانگتی پھلانگتی ہوئی بخوشی آیا کرتی تھی، آج مرے قدموں سے آئی تھی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلنے پر جو خوشی مجھے ہوا کرتی تھی، آج ندارت تھی۔ شاکر نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آج سے پہلے مجھے اس کی مسکراہٹ اتنی شیطانی کبھی نہ لگی تھی۔ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر داخل ہوئی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ ویسا ہی خوبرو اور پر اعتماد تھا جبکہ میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں لگے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میرا رنگ پیلا پٹک ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مجھے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ جو بھی تمہارے پاس ہو، جو تم دے سکتی ہو۔ میں تمہیں زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی دریا دلی کمال کی تھی۔ تم اپنے منہ سے بتا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اسی لہجے میں بولی۔ اب میں اسے کسی بھی قسم کی امید رکھ سکتی تھی۔ وہ شیطان تھا اور شیطان سے انسانیت کی امید تو نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اب چند لمحے میرے ساتھ گزار لو، پھر آرام سے بتاتا ہوں نا۔ اس نے آنکھ دبا کر اپنے شیطان ہونے کا ثبوت بھی دے دیا۔ وہ میری قربت کے لمحے مانگ رہا تھا۔ پھر سے ویڈیو بنانا چاہتے ہو؟ مجھے اس کی طلب سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ مجھے پہلے ہی امید تھی کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں تھا۔ پہلے میرے لیے کچھ کھانے کو تو منگواؤ، میں نے ذرا شوخ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ضرور۔ وہ بھی خوش ہو گیا اور میرے لیے میری پسندیدہ چیزیں منگوانے لگا۔ میں نے جی بھر کر اپنی پسندیدہ چیزیں کھائیں۔ وہ برتن رکھنے کچن میں گیا تو میں نے اس کی کولڈ ڈرنک میں وہ دوا ملا دی جو مجھے میری نرس دوست نے دی تھی۔ اس نے واپس آ کر اپنی کولڈ ڈرنک ایک سانس میں ہی ختم کر دی۔ اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ گلاس میز پر رکھتے ہی وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کر اپنی کولڈ ڈرنک ختم کی۔ یہ سارا منصوبہ میری نرس دوست نے بنایا تھا۔ اگر وہ میرا اتنا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں اب تک نہر میں چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ شاکر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی نرس دوست کو شاکر کے فون سے ہی فون ملا کر بلا لیا۔ وہ جلدی پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر اس کے پورے گھر کی تلاشی لی۔ وہ تمام اشیاء برآمد ہو چکی تھی جن کے ذریعے وہ مجھے مزید بلیک میل کرنے والا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ، کیمرہ، موبائل، USB جس میں سارا ڈیٹا ہو سکتا تھا، میں ایک تھیلے میں بھر چکی تھی۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ شاکر کو جان سے ہی مار ڈالوں، پر میں اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ کیوں رکھتی۔ کمرے پر آخری نظر ڈالتے میں نے شاکر کو ایک ٹھوکر ماری اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے وہ سارا سامان اسی بڑی نہر کے پانی میں بہا دیا جس میں خود بہنے کا سوچ رہی تھی۔ اپنی دوست کو اس کے گھر چھوڑتے ہوئے میں اس کا شکریہ ادا کرتے واپس پلٹ آئی تھی۔ آگے مجھے کیا کرنا تھا میں جانتی تھی۔ ابھی میری آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو زاہد گھر میں موجود نہیں تھا جبکہ حمیرہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ میں زاہد کا انتظار کیے بنا حمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اماں ابا کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو سچائی بیان کر دی کہ شاکر نے قصور ہے اور میں نے اس پر الزام لگایا تھا کیونکہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور پوچھنے لگی کہ اس سے نکاح کیوں کرنا چاہتی تھی جبکہ تو اسے ناپسند کرتی تھی۔ اماں ابا سب جانتے تھے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ جب ایک بار ابا زاہد سے میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے تو میں نے شدید مخالفت کی تھی۔ اصل وجہ بتانا بے حد مشکل تھا لیکن بتانی بھی ضروری تھی۔ اماں ابا میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میں حاملہ۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ زاہد کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں بتاتا ہوں، وہ گویا ہوا۔
اصل میں آپ نانا اور نانی بننے والے ہیں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا۔ اسی لیے سمیرا نے سوچا کہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی سچ بول ہی دے۔ اس بے کمال مہارت سے بات پلٹتے ہوئے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اماں ابا یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ ابا نے اٹھ کر زاہد کو گلے سے لگا لیا اور بولا مجھے معاف کر دے کاکے۔ ابا پیار سے زاہد کو کاکا کہاتے تھے۔ زاہد نے میرے بچے کو اپنا لیا تھا۔ اس کا دل کتنا بڑا تھا۔ میرے ایک بار پھر گھڑوں پانی بڑھ گیا تھا۔ میں نے کبھی اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اس پر دوسری نظر بھی ڈالی جائے، پر اس نے مجھے مصیبت میں پڑتے دیکھ کر ہی بچا لیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ زاہد بھی میرے پیچھے چلا آیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو سمیرا، وہ گویا ہوا، میں تمہیں کبھی اپنا نہیں سکتا کیونکہ میں اپنے دل سے حمیرہ کو اپنا چکا ہوں۔ میں اس سے وعدہ خلافی نہ کر سکوں گا، لیکن جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، کیونکہ میں پھپھو اور پھپھا کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی عزت پر کوئی حرف آئے اور خاندان میں ان کی بدنامی ہو۔ میں تم سے بچے کے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں تمہیں زبردستی طلاق نہیں دوں گا۔ جب تم حالات اپنے موافق دیکھو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حمیرہ میرے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی اور میں تمہیں نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بات کر کے جا چکا تھا، جبکہ میں اس کے اور حمیرہ کے پیار پر رشک کر رہی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد میں نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا۔ شاکر کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی سے ملنے اسپتال آیا۔ میری نرس دوست نے اسے مجھ تک پہنچا دیا۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، جبکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ اشک بار تھا۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگ رہا تھا، جبکہ میں معاف کرنے کو اسے تیار نہ تھی۔ میری بیٹی 3 ماہ کی ہو چکی تھی۔ میں ابا کو اعتماد میں لے کر زاہد سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ابا کو بتایا تھا کہ حمیرہ اور زاہد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو میں حسد کا شکار ہو گئی تھی، اسی لیے زاہد پر الزام لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اسے گھر سے نکال دیں گے، یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ اس سے میرا ہی نکاح پڑھا دیں گے۔ زاہد سے طلاق لینے کے بعد حمیرہ اور زاہد کی شادی کروا دی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے اور میں ان کی خوشی کی سلامتی کے لیے دل سے دعائیں کر رہی تھی۔ شاکر مسلسل مجھے منانے میں لگا ہوا تھا۔ اس کو جب بھی موقع ملتا وہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا۔ میری زاہد سے طلاق کی عدت کے بعد اس کی والدہ میرے لیے رشتہ لے آئیں۔ اماں ابا خوش تھے کیونکہ وہ میری بچی کو بھی اپنانے کو تیار تھا۔ میں اپنی بچی کو باپ کے پیار سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے شاکر سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ مجھے اپنے شہر لے گیا۔ میری 15 سالہ اکلوتی بیٹی نے آج میٹرک میں ضلع بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کا باپ اور میں دونوں ہی آج بے حد خوش تھے۔ میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کھڑی ہوئی تو میری بیٹی بھی جائے نماز بچھا کر میرے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ جو غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی میری بیٹی کو وہ سب نہ بھگتنا پڑے۔ گزرتے وقت کے ساتھ میرے دل سے شاکر کے خلاف قدورت بھی قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں ویسے تو شاید اسے معاف نہ کر پاتی، پر اپنی بچی کی خاطر میں نے اسے آج معاف کر دیا تھا۔ میں اپنے رب کی بھی شکر گزار تھی جس نے مجھے تباہی کے دہانے سے بچا لیا تھا اور خاندان میں میری اور میرے ماں باپ کی عزت قائم رکھی تھی۔ اللہ نے دنیا میں شیطان اتارے تو ساتھ ہی فرشتے نما انسان بھی بھیجے جو لوگوں کی مدد کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جیسے زاہد نے میری مدد کی اور مجھے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مجھے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی اچھائی کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ بھی اچھائی کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ آزمائش بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو حل بھی خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اپنا شوہر ہوتے ہوئے بھی میں نے شاکر کو کبھی اپنے قریب آنے نہ دیا تھا، کیونکہ میرا دل دوبارہ کبھی اس کی قربت کے لیے نہیں مانا۔ وہ بھی دل سے شرمندہ تھا، تبھی اس نے اس بات کو اپنی سزا سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سب ہو جو اس نے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کیا۔
میری بیٹی اپنی دوست سے فون پر بات کرنے میں مگن تھی، جبکہ میں اس کی باتیں سن کر خوش تھی، کیونکہ وہ اپنی کامیابی کی خوشی اپنی دوست کے ساتھ بانٹ رہی تھی۔ شاکر میرے برابر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے بیٹی کی کامیابی کی مبارکباد دینے لگا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیٹی اور دوسرے شاکر پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے سے اپنا سر ٹکا دیا۔